بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم مرکزی خیال پڑھ رہے تھے. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں. تمام نظموں کے مرکزی خیال، کیونکہ اب کتاب یہ صرف 9th ہی کی رہ گئی ہے. اب میٹرک میں اگلے سال سے اردو لازمی میٹرک میں نہیں پڑھائی جائے گی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے. 9th کلاس کی ہے، لیکن اس سال صرف میٹرک میں ہے. یہ آپ کی کتاب ہے اردو لازمی. فرسٹ میں جو آپ پڑھیں گے، سیکنڈری میں وہ ہے گلزار اردو. بی ایس سی بی کام میں جو پڑھیں گے وہ ہے مخزن ادب. ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں. سر نوید خالد آپ کو پڑھا رہے ہیں. سب سے پہلی نظم کا جو ہم نے مرکزی خیال پڑھا، دنیا اسلام، اور اس کا تعلق بھی پڑھا ہم نے. اور یہ علامہ اقبال کی نظم تھی. اس کے بعد اس کا ہم نے مرکزی خیال پڑھا. مرکزی خیال کے بعد دوسری نظم برسات کا تماشا، اس کا ہم نے تعارف شاعر جو ہے، کیونکہ نذیر اکبر آبادی کی ہے. جب ہم اس کی تصویر دیکھ لیتے ہیں تو ذہن میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے کہ یہ نذیر اکبر آبادی ہیں. ان کی جو معروف نظمیں ہیں وہ پڑھی: آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجار نامہ، برسات کی بہاریں، فنا و بقا، اسرار قدرت، برسات کا تماشا. یہ تمام جو ہے ان کی معروف نظمیں ہیں. مرکزی خیال میں برسات کے تماشے کے بارے میں پڑھا. اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جیوے جیوے پاکستان. بیٹا جیوے جیوے پاکستان جو ہے اس دفعہ آپ کے نصاب میں شامل ہے. اور جمیل الدین عالی ان کے مصنف ہیں. جمیل الدین عالی، ان کی تصویر بھی دیکھنا چاہیں گے کہ جمیل الدین عالی ہے کیسے. دیکھ لیجئے، یہ ہے جمیل الدین عالی، جو کہ جیوے جیوے پاکستان جیسے خوبصورت نظمیں لکھنے والے ایک عظیم شاعر ہیں، جمیل الدین عالی. اور جیوے جیوے پاکستان جو ہے بہت ہی اچھی نظم ہے. ہمارے قوم جو ہے ملی نغموں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں کہ 1925 میں دہلی میں پیدا ہوئے یہ، اور دہلی سے انہوں نے بی اے کیا، اور محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے. پھر ایوان صدر میں افسر بکار خاص، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدے پر رہے. عالی جمیل احمد جو ہے نا، یہ صاحب نے میدان ادب میں بھی متعدد انعامات و ایوارڈ حاصل کیے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کی یہ بانی اور کمپیئر رہے ہیں. پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم، بھارت میں شرکت کی. کئی مجموعے ابھی زیر طبع تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے. ابھی بہت سی چیزیں ابھی باقی تھیں ان کے، جو انہیں لکھنی تھی، وہ ابھی ان کی کمپوزنگ وغیرہ ہو رہی تھی، اشاعت ہو رہی تھی، اور خالق حقیقی کو جا ملے. انتقال ہو گیا، دار فانی سے دار بقا میں چلے گئے. دنیا میرے آگے ایک نظم ہے ان کی. دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نکار خانے میں، لا حاصل، اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں. بیٹا سرسری طور پر اپنے ملک سے محبت کو برقرار رکھتے ہوئے جیوے جیوے نظم ہم پڑھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو سمجھ بھی لیجیے گا اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جیوے 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 پاکستان پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان،
पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे जीवे। महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी निहारी। निहारी कहते हैं जो सोने में मिक्स मिट्टी होती है, यहाँ पे वतन की मिट्टी मुराद है। रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। फुलवारी मतलब है कि फूल की जो क्यारी होती है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंजी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। बेटा इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि मन पंजी जब, असल में पंजी जो है परिंदे को बोलते हैं। जब वो दिल से पंख हिलाए, जब वो अपनी फड़फड़ाती है, पर हिलाती है, क्या क्या सुर बिखराए, तो कैसे कैसे खुशी से गीत गा रही होती है वो जो परिंदे हैं। जब उड़ते हैं, पर फड़ाते हैं, फड़फड़ाते हुए गीत गाते हुए उड़ते हैं। और जो उनको सुन रहा होता है, अगर वो सुने, वो एक ही उनकी एक धुन होती है। और धुन क्या है उनकी? एक पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। वो तो अपनी बोली बोल रहे होते हैं, लेकिन अगर गौर से सुने तो वो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वो भी इतने खुश थे, जानवर भी, वो भी यही उनकी एक धुन थी, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। इसके बाद अगला जो शेर है, बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज पर लाया हो, एक मरकज पर लाया। कितने सितारों के झुरमुट में सूरज बनकर आया हो, सूरज बनकर आया। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। इसमें बताना चाह रहे हैं कि कितने लोग बिखरे हुए थे, बिछड़े हुए थे, उन सबको, तमाम मुसलमानों को एक मरकज़ पर लाए। जब पाकिस्तान बना तो एक ही मरकज़ पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर सबको लाया गया। और कितने सितारों की झुरमुट में सूरज बनकर आया, यानी कि पाकिस्तान जो है ना, सूरज की शक्ल में कितने मुल्क हैं और कितनी मुश्किलात थी, उनसे सबसे निकल कर जो है वो उन तमाम हजूम वगैरह से लड़ झगड़ कर और शोर शराबा, मतलब कि लड़ाई झगड़े जैसे भी है, और पाकिस्तान एक का वजूद हुआ। तो पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। आखिरी शेर इसका जो है, झील के दुख झीलने वाले अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक है नाम हमारा। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। ये माखूज़ अज़ आली जी की नगमा गारी। बेटा इस बंद में बताए जा रहे हैं कि झील के है दुख झीलने वाले, जिन्होंने झील दुखों को बर्दाश्त किया और शहीद हो गए, उन्होंने तो शहीद हो गए और दुख झील लिए और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान आज़ाद करवा लिया। जो मसाइब और परेशानियाँ उठानी थी उन्होंने उठा ली। और हमारा क्या काम है? हमारा सब एक ही काम है, उन्होंने हमें पाकिस्तान दिलवा दिया। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया। अभी हम मिल के रहें, एक रहेंगे एक रहेगा। हम सब एक मिलजुल के रहेंगे और हम सब का एक ही नाम रहेगा कि हम सब पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जब पाकिस्तान आ गए, आपस में हमारा कोई फ़िरका वारियत ना हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और मिलजुल के रहें, पाकिस्तानी बनकर रहें। ये जो है इसमें बताया जा रहा है। इसका मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान शायर जमीलुद्दीन आली का मशहूर और मारूफ मिली नगमा, जो हर पाकिस्तान की दिल की आवाज़ बन गया है। ये मिली नगमा इत्तिहाद का और पाकिस्तान
اتحاد کا ترجمان ہے، پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس نظم میں حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم نے ملک بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، ملک پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اب ہماری نسل کا فرض ہے، اس کو دوبارہ سنیے بیٹا، اس نظم میں حب الوطنی کا درس دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہم نے ملک پاکستان بڑی قربانیوں کی بعد حاصل کیا ہے۔ اب نیوزی لینڈ ہماری نسل کا فرض ہے کہ اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ذاتی مفادات کو بھلا کر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ ایک مضبوط، خوشحال، روشن پاکستان کے لیے اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو بروکار لائیں، اختلاف کو بھلا کر اتحاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے وطن کی خدمت کریں۔ ملک پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنے ملک جو ہے نا ترقی یافتہ ہیں، ان کی صف میں پاکستان کو لا کے کھڑا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم اور آباد رکھے، آمین۔ اس کے بعد ایک اور ہے سراہ شہادت۔ بیٹا یہ جو ہے اس سال ریڈیوس کی گئی ہے اور آپ کے مرکزی خیال اس کا نہیں آئے گا، لیکن اصل میں اہم بہت تھی حفیظ جالندھری کی، جس نے پاک سر زمین شاد باد کی شر حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ ان کے خالق، ان کو لکھنے والے ابوالاسد حفیظ جالندھری ہیں، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے شاہنامہ اسلام، یہ شاہنامہ اسلام سے لی گئی ہے، شاہنامہ اسلام جو انہوں نے لکھا، بہت بڑا ان کا کارنامہ۔ مرکزی خیال میں بہت ہی مختصر ہے کہ اس میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور جذبہ جہاد کی تعریف فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد گرمی کی شدت جو ہے یہ میر ببر علی انیس یہ انیس کے نام سے مشہور ہیں اور مرثیہ نگار ہیں۔ یہ مرثیہ نگار 1803 میں فیض آباد ہندوستان کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرات امام موسیٰ کاظم کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے اپنی شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا۔ لکھنؤ میں انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڑ آیا۔ آپ کی تدفین گھر ہی میں ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مرثیہ نگاری ہیں، مرثیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کربلا کا واقعہ یا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان کے واقعے میں افسوس میں جو نظمیں لکھی جاتی ہیں، کچھ اشعار لکھے جاتے ہیں۔ بیٹا اس کا مرکزی خیال سن لیجئے، پیپر میں آ سکتا ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، مرکزی خیال چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ نظم واقعہ کربلا کے مرثیہ کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد اسلام کی خاطر دی گئی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت شدت کی گرمی تھی، لیکن فرزندان اسلام گھبرائی نہیں اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنی جانیں دے کر اسلام کے نام کو روشن کیا۔ اتنی سخت گرمی تھی، گرمی کے باوجود انہوں نے گرمی کی پرواہ نہیں کی اور جو ہے ڈٹ کا مقابلہ کیا۔ اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے پڑھتے ہیں، کتنی گرمی تھی۔ 10 محرم جو ہے نا عاشورہ کا دن ہوتا ہے، اور یہ مقام کربلا کا واقعہ کا آغاز ہے۔ اس کی ہم نظم پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیے گا۔ وہ لو جو گرمی میں سخت لو جو چلتی ہے، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب۔ حدت کا مطلب ہوتا ہے گرمی اور تپش،
اور تاب و تب شدید گرمی، یعنی سورج جو ہے نا وہ جیسے آگ برسا رہا ہو. کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، یعنی کہ ایسا تھا کہ جیسے رات ہوتی ہے ایسے کالا کالا رنگ تھا دھوپ میں. خود نہر علقمہ کے بھی سرخے ہوئے تھے لب. نہر علقمہ جو ہے فرات، اس کے جو پانی نہیں تھا اس میں کم تھا. خیمے میں جو تھے حبالوں کے تپتے تھے سب کے سب. حبالے جو ہے بلبلے، حبابوں، یہاں پہ حباب ہے، حباب مطلب بلبلے. خیمے جو تھے بلبلے اس کے تپتے تھے سب کے سب، یعنی کہ ایسے بلبلے کی طرح سب کے سب تپ رہے تھے جو خیمے تھے جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. یعنی دریا میں بلبلے بھی گرم تھے. اڑتی تھی خاک کو خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. یہاں تک ایک پورا بند ہے اور یہ حیت کے اعتبار سے مسدس ہے. اس میں 6 مصرے ہیں. یعنی زندگی جو ہے وہ جامد نظر آ رہی تھی. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور. آب رواں، رواں کا مطلب بہتا ہوا. پیاس نہ بجھتی تھی، مطلب پانی، جانور بار بار پانی پی رہے تھے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی تھی، کتنی سخت گرمی تھی. جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، پرندے جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے. ساتھ پردوں کے اندر عرق میں تر. اور انسان جو ہے مردم شناسی ہم کہتے ہیں مردم کا مطلب ہوتا ہے انسان. انسان جو ہے وہ 7 پردوں کے اندر پسینے میں غرق تھے، یعنی کتنا پسینہ آیا ہوا تھا، پسینے پہ پسینہ آئے ہوئے تھے. خس خانہ مزا سے نکلتی نہ تھی نظر. یعنی آنکھ جو ہے نا، آنکھ کی جو پلکیں ہیں، یعنی آنکھ کھولی نہیں جا رہی تھی. اتنی سخت گرمی تھی، سخت لو تھی کہ آنکھ جو ہے نا اپنی پلکوں سے، اپنی پردوں سے جو ہے نا اٹھ نہیں رہی تھی، نکل نہیں رہی تھی، کھل نہیں رہی تھی. اگر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں. اگر کوئی جو ہے نا وہ آنکھ اگر نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، تھوڑی دیر وہ کھل بھی جائے، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، تو نظر کے جو پاؤں ہیں اس میں آبلے سے پڑ جائیں، نشانات سے پڑ جائیں. کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بال. برگ پتوں کو کہتے ہیں اور بال پھل کو، یعنی کہ وہ شجر درخت کو بولتے ہیں. کوسوں بہت دور دور تک پودوں میں کوئی پھول پھل وغیرہ نہیں تھے، پتے نہیں تھے. ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار. چنار جو ہے ایک خاص قسم کا درخت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نخل ویسے اصل میں کھجور کی درخت کو بولتے ہیں، درخت مراد ہے. بالکل ہر ایک جو ہے جل رہے تھے. ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار. یعنی ہنسی خوشی اور مہک نہیں تھی، چہک مہک نہیں رہے تھے، کوئی ہوا نہیں تھی. کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار. یعنی پھل پھولدار جو شاخیں تھی وہ بھی اس میں کانٹے ہی کانٹے رہ گئے تھے. گرمی یہ تھی کہ زیس سے دل سب کے سرد تھے. زیس کا مطلب زندگی، اور دل بجھے ہوئے تھے سب کے. پتے بھی مسلے چہرہ مدقوق زرد تھے. مدقوق کا مطلب جیسے ٹی بی کا جو مرض ہوتا ہے ایسے ہی پتے زرد رنگ کے ہوئے تھے. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کھجار سے. یعنی شیر جو ہے نا اپنے جو ان کی رہنے کی جگہ ہوتا ہے غار وغیرہ، وہاں سے بھی اٹھ نہیں رہے تھے دھوپ کی وجہ سے، اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن. آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے. ہرن بھی جو ہے نا اپنی گھاس کی طرف، میدان کی طرف وہ نہیں نکل رہے تھے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے. مقدر کا یہاں مطلب ہے میلہ. اور سورج کا جو چہرہ ہے، آئینہ مہر، سورج کا جو چہرہ ہے وہ غبار کی وجہ سے کسی کا میلہ سا نظر آ رہا تھا. گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے. یعنی آسمان جو ہے مراد یہاں پہ شدید گرمی اتنی تھی کہ اس کو بخار سا ہوا تھا. تب کا مطلب ہے بخار، زمین کے بخار کی وجہ سے آسمان میں بھی بخار کی سی کیفیت تھی. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر. یعنی کہ مضطرب کا مطلب ہوتا ہے پریشان. ہر شخص گرمی کی وجہ سے پریشان تھا زمین کا. بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. اگر اتنی سخت گرمی تھی، اگر زمین پر کوئی گر بھی جائے اس طرح دانہ وغیرہ بھی تو وہ بھن جائے، مکئی کا دانہ یا کوئی بھی، تو وہ بھن جائے، پک جائے. تو یہاں پہ جو ہے نا کلیات انیس سے لی گئی ہے، اور اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنی مشکل سے انہوں نے جو ہے نا جنگیں لڑی ہیں. تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے. اپنا بیٹا خیال رکھیے گا.
کہ آج ہم نے جو ہے جو پڑھا ہے اللہ حافظ.